السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ کاروبار کرنا انتہائی زیادہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم جاب دیکھیں، نوکری دیکھیں تو وہ کرنا آسان ہے، کیونکہ اس کے اندر صرف دماغ لگتا ہے، صرف جسم لگتا ہے، اور انسان کی جو اندر کی دل کی کڑن ہے، یہ جو دلچسپی ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی سلسلے کے اندر آپ حضرات کے سامنے آج دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر میری بات اور میرے علم کے علاوہ اگر کوئی اور اچھی بات آپ کے ذہن کے اندر آتی ہے تو ضرور کمنٹ کے اندر اس کو لکھیں، تاکہ سب سننے والوں کا اور سب جڑے ہوئے لوگوں کا فائدہ ہو۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بزنس نہیں پڑھایا جاتا ہے، جاب کرنا، نوکری کرنا یہ سکھلایا جاتا ہے۔ پنکھے کے نیچے بیٹھیں گے، اے سی کے نیچے بیٹھیں گے، پکا پکایا تیار کھانا جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا، 2-4 لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ ہماری حفاظت کی جا سکے۔ یہ ہماری زندگی ہوگی اور یہ ہماری جو ہے ویژن ہوگا۔ پوری کی پوری قوم اس بات کے پیچھے چل پڑی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے سکول لے لے، بڑے سے بڑے سکول لے لے، ہلکے سے ہلکا کالج لے لے، بڑے سے بڑا کالج لے لے، کہیں پر بھی بزنس کی بات نہیں سکھلائی جا رہی۔ اور اگر کہیں پر بزنس کے ادارے ہیں تو وہاں پر فیس ہی اتنی زیادہ ہے، اس کا معاوضہ ہی اتنا زیادہ وصول کیا جا رہا ہے کہ جو عام طبقہ ہے، جو غریب عوام ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اسی سلسلے کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات، دنیا کے اندر ترقی کرتے ہوئے اس صدی کے اندر ایک قوم جو ہے وہ عرب کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر وسائل بڑھے، ان کے پاس دولت آئی، مال آیا، اور یہ بڑھتے گئے۔ مال کے اعتبار سے یہ بڑھے ہیں، مال کے اعتبار سے انہوں نے ترقی کی ہے، اور ان کی جو اولاد ہے، یہ جو نسلیں ہیں، انہوں نے بھی مال کی طرف، عیاشیوں کی طرف اور دنیا کی ہر خرافات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اور اسلام کا ہر وہ کام جو مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی، عربوں نے کی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ مال کے اندر اتنا آگے چلے جانا اور اپنی نسلوں کی اس طرح کی حفاظت نہ کرنا کہ جس طرح اسلام نے بتلایا ہے اس طرح، جس کی وجہ کیا ہوئی؟ اسلام کمزور ہوا، مسلمان جو ہے وہ کمزور ہوا، اور غیر مسلم جو ہے وہ طاقتور ہوا، اور غیر مسلم جو ہے اس کو قوت ملی، اس کی معیشت اور اس کا کاروبار اور اس کی تجارت جو ہے وہ مضبوط ہوئی۔ پوری کی پوری ادارے جو ہیں، چاہے دینی ہوں چاہے مذہبی ہوں، سب کے سب ایک ہی لائن کے اوپر جا رہے ہیں کہ اسلام کے لیے جو وہ اصول اور فارمولہ تھا کہ گردن نہادن اللہ تعالیٰ کے سامنے، حضور علیہ السلام کی سنت اور ان کی احادیث کے مطابق اسلاف کے طریقوں کو لے کر چلنے کے لیے جو ہے وہ گردن نہادن تھا، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کا جو حلیہ ہے وہ جو ہے وہ سینے کو چوڑا کر کر چلنا ہے، اور سینے کو چوڑا کر کر اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنا تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز تھی وہ تجارت تھی، کیونکہ تجارت کے ذریعے سے ہماری ضروریات اور ہماری نسلوں کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہونی تھی۔ جس وقت ہم نے یہ کسی اور کے ہاتھ کے اندر دے دی، پھر 24 گھنٹے ایک چکی کے اندر ہم لوگ پھنس کر رہ گئے کہ بھائی فلاں اچھی جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، جو ہے مہینے کے بعد ہمیں سیلری ملے گی، سیلری ملنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اتنے کا سودا لیں گے، اتنی ہماری گاڑی کے لیے ہوگا، اتنا ہمارے آنے جانے کے لیے ہوگا، اور یہ فلاں کام کے لیے ہوگا۔ جیسے ہی مہینہ آدھے سے اوپر جائے گا، فوراً سارے معاملات ختم اور پیسے ختم ہو گئے، کوئی آنے جانے کی بات نہیں ہے۔ اب پھر مہینے کے آخر کا انتظار کریں جی کہ اب اگلا مہینہ شروع ہوگا، اس کی ہمیں سیلری ملے گی۔ اس پورے کے پورے سڑکوں کے اندر پھنس گئے۔ لیکن اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ چلاک ہیں اور کچھ جو ہیں وہ زیادہ سمجھدار بنے، انہوں نے کیا کیا؟ قرض لیا، اس کے اوپر گاڑی لے لی، قرض لیا، اس کے اوپر پلاٹ لے لیا، قرض لیا، اس کے اوپر مکان لے لیا۔ اس طرح کر کر اپنی پوری کی پوری زندگی کو پھنسا کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ اور غیر مسلم جو ہے، اگر آپ ہسٹری پڑھیں، امریکہ کے لوگ جو ہیں یا جو انگریز لوگ ہیں، مثال کے طور پر غیر مسلم ہیں، ترقی یافتہ ہے، یعنی کہ وہ ترقی پذیر ہیں، ان کو بہت اوپر جا چکے ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ ان کی اسکولوں کے اندر ٹوٹی کس طرح لگانی ہے،
اور پانی کا پائپ کس طرح لگانا ہے، اور دیوار کو پلسٹر کس طرح کرنا ہے، دیوار کے اوپر اینٹیں کس طرح لگا کر دیوار کو کھڑا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ دیوار کو پینٹ کس طرح کرنا ہے، چونا کس طرح کرنا ہے، یہ سارے کے سارے کام وہاں پر مزدور نہیں پائے جاتے۔ ہر آدمی اپنے گھر کا کام خود کرتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے مجھے بتایا کہ سر یہ چیزیں ہمیں اسکول کے اندر سکھلاتے ہیں۔ جس وقت وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو خود سارے کام اس کو کرنے آتے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے بچوں کو محنت کی طرف، مشقت کی طرف لگا کر دنیا کے اندر جو ہے وہ ترقی کی ہے۔ آج وہ ایک بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کی معیشت کا پھٹا بیٹھ جاتا ہے۔ مسلمان روتے ہیں کہ یہاں پر نقصان ہو گیا ہے، ہمارے مال کے اندر نقصان آ گیا، ہماری انویسٹ کے اندر نقصان آ گیا، ہماری ذخیرہ اندوزی کے اندر نقصان آ گیا۔ وجہ کہ ایک وہ بات کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی تجارت نہیں کرتے، کوئی معاملہ نہیں کرتے، صرف منہ سے ایک بات نکالتے ہیں اور مسلمانوں کو معیشت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، مسلمان ہزاروں محنت کرتا ہے لیکن وہ جو ہے ترقی اور وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا جس کی امید کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا۔ میری یہ بات اگر آپ نوجوان سن رہے ہیں، میرے آپ کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، تجارت کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر آپ بڑے ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے، ادب سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنی اولاد کو، چاہے بیٹے ہیں چاہے بیٹی ہیں، ان کی ایسی تربیت کریں تاکہ کل چل کر وہ تجارت کے اوپر کھڑے ہو سکیں اور اپنی نسلوں کو تجارت کے لیے کھڑا کر سکیں۔ میں یہ چیزیں اپنے پاس رکھ سکتا تھا، آج کل میں یہ چیزیں سیکھ رہا ہوں۔ میں نے یہ چاہا کہ بجائے اپنے آپ کے اندر اس کو دفن کر کر دنیا سے چلا جائے، ان چیزوں کو میں شیئر کروں تاکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ اچھی چیز جو ہے وہ میں سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آؤں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو، سننے والوں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مسلمان کو، اسلام کو، پاکستان کو، اہلیان پاکستان کو، ہمارے اداروں کو ترقی نصیب فرمائے، آپس کے اندر اتفاق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔